بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے خاص اور اسپیشل پروگرام اسلام اینڈ ماڈریشن کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے پچھلے 3 ایپیسوڈ، اس میں ہماری جو گفتگو چل رہی ہے افراط و تفریط کے ہی سلسلے سے ہے، یعنی ہمیں اپنی زندگی میں کس طریقے سے اعتدال سے کام لینا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے عبادت کریں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول کرے اور ہم ظاہری طور پر بھی اللہ کے خاص بندے بن کر اس زندگی میں، یا یوں کہیں کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے افراط و تفریط جو چیز ایک ہمارے اندر ہے کہ ہم زندگی میں کس طریقے سے عمل کریں، وہ عمل کریں جس سے اللہ خوش ہو، ساتھ ہی ساتھ جو آخرت کا جو تصور ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں کس طریقے سے دنیا میں کاموں کو انجام دینا ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار نہ بن سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود اسپیشل پرسنالٹی مولانا سید قسیم عباس صاحب، جو مسلسل ہمارے ساتھ 3 ایپیسوڈ میں بنے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، جو ہمارے 3 ایپیسوڈ مسلسل جو آپ نے اس میں گفتگو رہی ہے، وہ بہت ہی بہترین گفتگو کے ساتھ آپ نے بہت عام اور فہم زبان میں، بہت رسان جو کہا جائے، خاص کر جو ہمارا یووا طبقہ ہے ان کو سمجھانے کی اور بتانے کی پوری کوشش کی، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ ظاہر پر عمل کی کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے، یہ ہمارا آپ سے سوال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو امت وسط ہے، جی، یا کہا جائے کہ جو بیچ کا راستہ ہے، جی، اس میں ہم لوگوں نے اس پہ بات کی تھی کہ ظاہر کو سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو حقیقتیں ہیں جی، ان کو سب کچھ سمجھ کے ظاہر کو بالکل ہی چھوڑ دینا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو مگر ساتھ ہی ساتھ ظاہر کی اپنے آپ میں بہت اہمیت بھی ہے۔ جی، ظاہر کی ایک طرف تو قرآن نے یہ بات کہی کہ ہم لوگوں نے پہلے ایپیسوڈ میں جس کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ لوگ بہت سے بیوقوف یہ کہیں گے کہ کس نے قبلے کو بدل دیا، اور کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو مگر اس کے باوجود بھی قبلہ اتنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اہل قبلہ لقب ملا۔ تو ظاہر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ہمارے آپس میں بہت سے ایک دوسرے کو لے کر کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی کا حقوق ہے، ہمارے بھائی کا حقوق ہے، ہمارے دوستوں کا حقوق ہے ہمارے اوپر۔ تو ہم ان حقوق کو کیسے ادا کریں؟ تو ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی کلمہ گو ہے، یہ آدمی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کسی کے دل کے اندر اس کا ایمان تو دیکھ نہیں سکتے۔ اس میں ایک واقعہ بھی رسول کے دور کا، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں ایک شخص کے سے مطلب تلوار سے وار چل رہے تھے، اور اس شخص کو جب احساس ہوا کہ میں وہ وار پڑھنے والا ہے، اس نے اپنی تلوار پھینک کے کلمہ پڑھ دیا۔ انہوں نے مگر اپنے وار کو روکا نہیں اور اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول بہت ناراض ہوئے، پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں اس کو وہاں پہ روک دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ رسول نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کا ایمان کیا ہے؟ بہت اچھی بات۔ تو ظاہر جو ہے، اسی لیے ہم جو ایک دوسرے کے جتنے ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کو پہچانے کیسے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی ظاہر اس لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر سامنے آ بھی جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں میرے اندر حب الوطنی ہے، میں اپنے کنٹری سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اخباروں میں کنٹری کے لیے اور وطن کے لیے آرٹیکلس لکھے، اور ہر کوئی آدمی کچھ کہے لڑ جائے، اس کے بعد پھر یہ ہو کہ جب نیشنل اینتھم اور قومی ترانہ ہو بیٹھا رہے۔ بہت اچھی بات کی۔ تو یہ اگر اس کو اپنے ملک سے محبت ہے، اس کو اپنے ملک سے کی عزت ہے، تو وہ خود کھڑا ہو جائے گا۔ تو ظاہر تو اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے۔
اگر ایمان صحیح ہے تو ظاہر تو اپنے آپ آ جاتا ہے. اور ظاہر جو ہے ہمیں جو ہمارا جو مقصد وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر کو دیکھ کے انسان کے وہ کرنا ہے ہمیں. ورنہ اگر معیار بنا دیا جاتا ہے ایمان تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو طاقتور مسلمان ہوتا دوسرے کے گھر میں گھستا, اس کو قتل کر دیتا, جو جی چاہتا اٹھا لیتا, جو جی چاہے کرتا, کہتا کہ اس کا ایمان صحیح نہیں تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے آج ISIS اور جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, اتنا کلیئر کٹ اسلام نے بتا دیا ہے کہ وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے ہم مار رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے اس لیے ہم مار رہے ہیں. یہ تو کہتی ہیں. وہ مسلمانوں کو یہ کہہ کے کہ مسلمان نہیں یہ مارتے ہیں, مگر یہ کہہ کے نہیں مارتے کہ اس کے دل کے اندر ایمان صحیح نہیں ہے, کیونکہ اسلام نے کلیئر کٹ یہ بتا دیا ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر کے عمل کیا جائے. اچھا, تو اگر ایمان کی ہم کو پختہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایمان کی ضرورت پر بھی اگر ہم کچھ روشنی ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ ایمان تو ہر چیز میں, یعنی بغیر ایمان کے عمل کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے عمل. اگر بھائی پہلی چیز جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. بے شک. اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہے اور عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ نماز اس کی اٹھک بیٹھک ہے, روزہ اس کا بھوکا رہنا ہے, اس سب کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. تو اس پر ایمان تو ضروری ہے. اسی طرح آخرت پر, اور دراصل مسلمانوں میں ہوتا بھی ہے, اس ایمان کے اوپر کوئی وہ بھی نہیں ہے, یعنی بحث بھی نہیں ہے. اسی طرح آخرت کے ایمان کے اوپر, آخرت بھی سب مانتے ہیں, جزا و سزا کو. اسی طرح انبیاء کے اوپر, نبی یعنی رسول کے اوپر ایمان کہ بھائی رسول کو کوئی بھیجنے والا ہے جو خود اللہ نے آ کر کے تو ہم کو شریعت دی نہیں ہے, بے شک اسے کوئی لے کر کے آیا ہے, تو ان پر بھی ایمان ہے. اب بحث آتی ہے کہ جب رسول نے کہا کہ فرشتے موجود ہیں, یہ دوسرے انبیاء موجود ہیں, حشر میں کیا, محشر میں کیا ہوگا, برزخ کیا ہے. دراصل ایمان بالغیب اس کے اوپر ہمارا یعنی پورا وہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر. یہ تین تو ہوتے ہی ہیں, یہ تو ہوں گے ہی. اس کی ضرورت ہے جو مڈل وے کا راستہ ہے, جو صحیح راستہ ہے اس کو پانے کے لیے. اور کیوں, اس کا میں بتا دوں فائدہ کیا ہوتا ہے ایمان کے رکھنے سے, یا کہیں ضرورت کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ ایمان آپ کے اندر نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو آبجیکٹیو ریالٹی ہے وہ تو رہے گی تو رہے گی. ہم لوگ یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کوئی ایک تیسرا آدمی کہے یہ بات ہوئی نہیں تھی, تو اس کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اصلیت ہے وہ تو ہے, ریالٹی میں یہ چیز ہوئی ہے. تو ویسے ہی جو رسول نے بتایا اگر وہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے تو وہ رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول پر یہ ایک امتحان ہے کہ آپ اپنے رسول پہ اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بھائی رسول جو ہیں انہوں نے کہا, شریعت لا کے دی, انہوں نے بتایا کہ یہ کرو گے تو جنت میں یہ درجہ ملے گا, یہ کرو گے تو حوریں ملیں گی, یہ کرو گے تو کوثر ملے گا, سب بتایا. تو اگر آپ اس پہ یقین کر رہے ہیں تو پھر فرشتوں پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ ان پہ یقین کر رہے ہیں, یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے نہیں ہیں. تو ایک امتحان بھی اور اعتماد کی بات بھی, کیسے یقین کر رہے ہیں آپ, ایک بات پہ کر رہے ہیں ایک پہ نہیں کر رہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایمان کی ضرورت, اس جو بھی میں نے بات کہی کہ عمل جو ہے وہ زیرو ہے ایمان کے بغیر. آپ جتنے زیرو لگاتے چلے جائیے وہ زیرو ہی رہے گا, عمل کرتے چلے جائیے. جب تک ایمان بالغیب نہیں ہوگا, اللہ نے جو کہا ہے, رسول نے جو بتایا ہے اس پہ ایمان نہیں ہوگا, تو یہ عمل سب زیرو ہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہوتی ہے, جو شاید کہا جائے کہ بہت بڑی ایمان کا فائدہ ہے اور ایمان کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان ہی انسان کو روکتا ہے غلط کاموں سے. اگر آپ خلوت میں ہیں یا کوئی انسان اکیلے میں ہے تو اس وقت وہ انسان چاہے تو شراب پی سکتا ہے, چاہے تو بدکاری کر سکتا ہے, مگر اس وقت کون سی چیز ہے کہ جو اس کو روک رہی ہے؟ اس کا ایمان اس کو روک رہا ہے. بے شک. اسی طرح رات میں نماز شب پڑھنے کے لیے کون کہہ رہا ہے کہ اٹھو؟ کوئی نہیں دیکھنے والا اس کو, مگر انسان جو ہے وہاں پہ خود سے اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا ہے. تو یہ ایمان ہے اس کا کہ جو اس کو کہہ رہا ہے, اس کو دھکا دے رہا ہے کہ جاؤ نماز پڑھو, جاؤ رکو, اس یہ کام غلط ہے, اس کو مت کرو. تو یہ ایمان اس لیے جو مڈل وے کا راستہ ہے اس کو پانے کے لیے ایمان تو ضروری ہے ہی, بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو
عمل کچھ ہے ہی نہیں, آپ کو وہ راستہ مل ہی نہیں سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے آپ نے کہ درمیانی راستہ جو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی راستے سے متعلق اگر ہم بات کریں آخرت کی, تو آخرت کا تصور کیا ہے؟ درمیانی, جیسے آپ نے کہا کہ درمیانی راستے کے لیے آخرت کا تصور بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں, انسان کے اندر ایک کوالٹی پائی جاتی ہے کہ اس کو جس چیز میں فائدہ دکھتا ہے وہ اس کی طرف جاتا ہے, اور جس چیز میں نقصان دکھتا ہے اس سے دور جاتا ہے. تو آخرت کا تصور یہی چیز سامنے لے کے آ جاتا ہے. بھائی کوئی بھی اچھے کام کرنے کے لیے اچھا کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کام اچھا ہے, صرف کوئی فائدہ ہوتا ہے تبھی کرتا ہے. ایسے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھا کام صرف اس لیے کریں کہ اچھا. ایسے تو صرف اکا دکا حضرت علی کے لیے, جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی, نہ دوزخ کے خوف سے کی, بلکہ اللہ کو اللہ سمجھا اس لیے کی. ایسے بہت کم ہوتے ہیں. عام انسان یا جنت کی لالچ میں کرتا ہے یا دوزخ کے خوف سے کرتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ آخرت کا تصور یہ انسان کے اندر ڈالتا ہے, کیونکہ اسے ایک فائدہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی, برا کام کریں گے تو ہم ادھر جائیں گے. دوسری چیز جو جزا اور سزا کانسیپٹ ہے وہ پورا آخرت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے گزر گئے ظالم, یزید کو سوچ لیجئے, ہٹلر کو دیکھ لیجئے, صدام کو دیکھ لیجئے, کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے, شاہ ایران کو دیکھ لیجئے, کتنے ظلم کیے لوگوں کے اوپر, مارا, کتنوں کو قتل کر دیا, کتنوں کو ٹارچر کیا. تو کیا ان کی جو سب انہوں نے کیا ہے اس کی سزا یہاں پہ ان کو مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. اگر پکڑ بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا, زیادہ تو پھانسی ہو جاتی ہے. کیا وہ پورا ہو گیا جو انہوں نے اتنے ٹارچر کیے, اتنے لوگوں کو قتل کیا؟ تو کوئی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ سزا ملے. اور ویسے ہی جزا ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں, یہاں تو آپ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے جو بیچارے نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ زندگیاں بڑی سخت گزارتے ہیں دنیا میں, تو ان کو جزا کہاں ملے, اس کے لیے بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے. تو وہ آخرت ہے کہ اس میں جزا اور سزا دونوں انسان کو وہی ملتی ہیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کو کوئی فائدہ نہیں دکھتا کسی چیز سے تو وہ کس طرف جاتا ہے؟ جو اس کو سب سے آسان چیز لگتی ہے, جس چیز میں اس کو مزہ آتا ہے. تو اگر انسان کو, یعنی ابھی آخرت کے تصور کی بات چھوڑ دی جائے کہ اس کو آخرت میں کیا ملے گا, صرف یہ ہے کہ سوسائٹی کو چلنے کے لیے, بھائی انسان کے دل کے اندر بھی ایک بات ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس کو غلط راستہ بتاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. انسان کے اندر نبی باطن ہوتا ہے اور وہ انسان کو یہ چیز اچھائی اور برائی کی طرف بتاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, اس کو یعنی جیسے سچائی کے بارے میں. اس کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی میسج کے آنے کی ضرورت نہیں. ہر انسان اندر سے جانتا ہے, اس کے خمیر میں موجود ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے, ظلم جو ہے وہ بری چیز ہے, جھوٹ بری چیز ہے, کسی کے ساتھ اچھا کام کرنا, کسی کی مدد کرنا جیسے کہوں, وہ اچھی چیز ہے. یہ انسان کے اندر آلریڈی موجود ہے. تو آخرت مگر کیا ہے کہ انسان کام کرتا وہ ہے کہ جو اس کو آسان لگتا ہے. تو آخرت کا تصور یہ جو اچھائیاں ہیں انسان کی اس کو ابھار کے سامنے لاتا ہے کہ سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی اگر یہ تصور نہ رہے کہ انسان اچھے کاموں کی طرف نہ جائے. بے شک, بہت اچھی بات. اگر ہم دیکھیں یا ہم اسی طریقے سے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اسی سے ربط دیتے ہوئے اگر اصول دین کی سے بھی متعلق آپ کچھ روشنی ڈال دیں ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. جی جیسے میں نے کہا کہ تین چیزیں تو تین اصول دین کہیں یا تین ایمان کی باتیں کہیں کہ جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں. کہ جو بتایا کہ اللہ پہ ایمان, بے شک, کہ جس میں اس کی صفات پہ ایمان آتا ہے کہ اللہ قادر ہے, اللہ عالم ہے, اللہ حی ہے. تو جو اس کی صفات ہیں ان کے اوپر انسان کا ایمان ضروری ہے, یہ اللہ پر ایمان ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ایمان جو ہے وہ رسالت پہ, رسول کے آنے کے اوپر کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا کہ اپنا میسج پہنچانے کے لیے. سچ. پھر تیسری چیز جو بتائی کہ آخرت کے اوپر ہمارا آخرت کو تصور کہ آخرت ہوگی, قیامت آئے گی اور اس وقت انسان جو ہے وہ
اس کا حساب و کتاب ہوگا, اور اس حساب و کتاب میں جو پاس ہو جائے گا, کہا جائے یوں, اس کو جنت ملے گی, جو اس میں فیل ہو جائے گا اس کو جہنم ملے گی. تو یہ کانسیپٹ, یہ 3 چیزیں تو سب یعنی مسلمانوں میں برابر ہیں. اب شیعوں میں اس میں 2 چیزوں کا ایڈ کی گئی ہیں. ایک تو نظریہ عدل ہے کہ ہمارے علماء نے عدل کو بہت امپورٹنٹ سمجھا, اللہ کے اس میں کہ عدل بہت ضروری ہے. تو یوں تو عدل صفت خدا ہے, جیسے خداوند عالم ہے, خداوند قادر ہے, حی ہے, ویسے ہی ایک صفت اس کی عدل ہے, عادل ہے. مگر خداوند کا عادل ہونا اتنا ضروری سمجھا ہمارے علماء نے کہ اس کو بھی اصول دین میں ایڈ کیا. اور ایک آخری چیز جو ہے, آخری چیز نہ کہوں گے اس کے بعد امامت ہے, کہ جو ایک مختلف ہوتی ہے شیعوں میں, کہ جو ہماری مڈل وے ہے, کہ جو ہمیں بیچ کا راستہ ہے, کہ جو ہمارا مڈل پاتھ ہے, کہیں امت وسط بننے کا طریقہ ہے, وہ ہم کو رسول, انبیاء جو اللہ نے بھیجے, اور ان کا ضمیمہ یا ان کے اپینڈکس کیا کہتے ہیں جو جڑی ہوئی ساتھ میں ہے کہ امامت, یہ دونوں ہم کو بتائیں گے. یہ ہماری ہدایت کے لیے ہادی بن کے آئے ہیں کہ یہ ہمیں اس راستے کو بتائیں گے. بہت اچھی بات آپ نے, کہ اگر اب دیکھیں یوں اصول دین تو مکمل طریقے سے تو آپ نے جیسے ابھی بتایا ہی ہے, اور اس کے آگے کا اور کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ جب ایمان کی منزل آئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان اصول دین کا ہونا ضروری ہے, کہ انسان کو اگر مڈل وے پانی ہے تو ایمان کی منزل میں اصول دین ہے. پھر جب ہم عمل کی منزل میں آتے ہیں تو وہاں پہ فروع دین آ جاتے ہیں, کہ جو فروع دین یعنی شریعت, کہ جو رسول لے کر آئے ہیں, جس میں ہم لوگوں کو عام طور پہ 10 چیزیں بتائی جاتی ہیں, کہ نماز ہے, روزہ ہے, خمس ہے, زکوٰۃ ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, حج ہے, اور تبرہ ہے, تولا ہے, جہاد ہے. یہ 10 چیزیں اس طرح سے ہیں. تو اب نماز کیا ہے, کہ 5 وقت کی جو نماز ہے, کہ صبح کی 2 رکعت, ظہر عصر 4 رکعت, مغرب 3, عشاء 4. اسی طرح روزہ 30 دن انسان کو رکھنا ہے. خمس و زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا. اسی طرح حج ہے, کہ انسان کے پاس اگر استطاعت آ جائے, کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ جا سکے اور سفر کرنے کی طاقت ہو اس کے اندر, اور واپس بھی آ سکے, اور فقیر نہ ہو تو اس کے اوپر حج بھی واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, کہ جو اسلام میں بہت ہی ضروری سمجھا گیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, جی, یہاں تک کہا ہے حضرت علی نے کی حدیث ہے کہ ساری شریعت ایک طرف ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک طرف کر دیا جائے, تو مقابلے میں یعنی ساری سب چیزیں, حج, زکوٰۃ, خمس, نماز, روزہ, یہاں تک کہ جہاد اللہ کی راہ میں, وہ سمندر ہے, اور یہ انسان کے منہ کی تری ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اسی طرح تبرہ ہے, تولا ہے, کہ اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے برات عملی طور پر, اور اسی طرح تولا ہے, کہ اللہ کے دوستوں سے محبت. اور پھر جہاد ہے, کہ جہاد سب کو پتہ ہی ہے, کہ اس کے اوپر ہم نے بات کی بھی تھی, کہ نفس سے اگر انسان سٹرگل کرے تو وہ بے شک جہاد اکبر ہے. اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اور ڈیفینسو وار میں, سچائی کی راہ میں, اچھائی کی راہ میں ضرورت پڑ جائے, تو اس وقت اگر انسان کرے تو وہ جہاد اصغر ہے. تو یہ, اور مگر اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہی 10 چیزیں فروع دین نہیں ہے. فروع دین دراصل سب کچھ ہے, پوری شریعت فروع دین ہے, ہر چیز فروع دین ہے. فروع دین یعنی سلام کرنا بھی فروع دین ہے, حجاب بھی فروع دین ہے, سب کچھ فروع دین ہے. بس جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت ضروری ہیں, تو اور ان کو اس لیے پورا ایک سٹرکچرڈ وے میں ہمارے علماء نے اس طرح 10 لا کر کے رکھ دیے, بتا دیا ہم. خیر آغا, بہت بہت شکریہ, کیونکہ وقت کی کمی ہے, پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا,
اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یعنی آخری ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے شدت پسندی کے سلسلے سے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے شدت پسندی کو کے بارے میں کیا کہا ہے، اسی سلسلے سے ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اور آگا کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔